اچھا جناب, ہیونگ سیڈ دس, اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں ایک بہت اہم سیکشن شروع کرتے ہیں, پیج نمبر 15. اچھا میں نے کہا نا جب آپ پڑھائیں نا تو آپ اسی سیکوینس سے چلیے گا تو آپ کو انشاءاللہ ایشو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. پیج نمبر 15 پہ دیکھیں کہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. تو ذرا تھوڑا سا ٹائم لیں اور لکھیں کہ آپ کے خیال میں اس کا مطلب کیا ہے. واٹ بولیں نا, لکھیں واٹ ڈز دا ورڈ امپورٹنٹ مین. امپورٹنٹ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں امپورٹنٹ کا مطلب کیا ہے. جیسے صاحب نے لکھا جاب, وائف, اس طرح سے. بھائی ہم سب کے لیے جاب امپورٹنٹ ہے, ہم سب کے لیے بیگم امپورٹنٹ ہے. بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے, یعنی اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کے خیال میں وہاں کیا لکھا ہوگا. اچھا ایک صاحب ڈکشنری کھول کے بیٹھ گئے, بھائی ڈکشنری کھولیں مت, آپ کے ذہن میں جو ہے وہ لکھیں, اس میں کوئی رائٹ اور رانگ آنسر نہیں ہے. تو آئیے 2-3 منٹ لیں, اس پہ لکھیں کہ امپورٹنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. آئیے بسم اللہ. تو انالیسس میں یہ ہے کہ بتائیں کہ یہ جو سارا فیڈ بیک ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے کیا کوئی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے آپ کے ذہنوں میں, کوئی آ رہا ہے؟ ذرا تھوڑا سا سوچیں ذرا. دو براڈ کیٹیگریز بن رہی, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کمرے میں اس لفظ کے اوپر کنسنسس نہیں ہے, ہمارے میننگز میں ایک اختلاف ہے مطلب میں. دیکھیں the matter which leads towards your vision or something that is more preferred than others at a specific time, میں تھوڑا سا فرق ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز کو آپ کو پریفر کرنے لیکن آپ کو ویژن کی طرف نہ لے کے جاتی ہو, یا پریفرنس کو دے رہے ہوتے ہیں. کہ زندگی میں ہم کام ایسے کرتے ہیں جو ویژن کی طرف نہیں لے کے جاتے نہیں کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی ایسا کام, کوئی ایسا کام کبھی آپ کرتے ہیں جو آپ کے ویژن کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا لیکن کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کاموں کو پریفرنس دیتے ہیں, ہے نا. بہت سے ایسے ریکریشن کی چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. بہت ساری جو شادیوں کی ہمارے پاس دعوتیں آتی ہیں جن میں ہم چلے جاتے ہیں, اس میں اکثر شادیاں ایسی ہوتی ہیں وہ ہمیں ہمارے ویژن کی طرف نہیں لے جاتی ہیں, بہت دور لے جا رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم جاتے ہیں. ایک مثال ہے. اسی طرح یہ دیکھیں کہ اس میں کسی نے کہا تھا انڈسپینسیبل ہے, کون سا نمبر تھا وہ؟ 7. انڈسپینسیبل, اسپیلنگ غلط ہے. چلیں, انڈسپینسیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاں something that has a potential to make an impact. تو بہت سی چیزیں جو امپیکٹ کریٹ کرتی تو ہیں لیکن ڈسپینسیبل بھی ہوتی ہیں, ہے نا. امپیکٹ کریٹ کریں گی لیکن ڈسپینسیبل بھی ہوں گی. مثلا اگر میں جو ہے شیخ محمد بن راشد کی بیٹی سے شادی کر لوں تو وہ تو بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گی یار میری لائف کے اندر, لیکن کیا وہ انڈسپینسیبل ہے شادی کرنا ان سے؟ نہیں ہے نا. ہاں میں یہ والی ایگزامپل سمجھ گیا نا کہ وہ ویلیو تو بہت ایڈ کرے گی. بھائی ایسے سسر کو کون نہیں پسند کرے گا, اتنے رچ سسر کو ہر کوئی پسند کرے گا نا, اس لیے کہ آپ کے ویژن میں سپورٹ کریں گے آپ کو. ہاں ناگزیر نہیں ہے نا. یہ تو نہیں کہ جی انڈسپینسیبل ہو گیا, انڈسپینسیبل نہیں ہے بھائی, نہیں کرو یار, اللہ کا خوف کرو, مطلب چوری تھوڑی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایسے سسر کیا کریں گے, آپ کے ویژن کو سپورٹ کریں نہیں کریں گے. اگر میرا داماد ہو اور میرے پاس بھی چند بلین ڈالر ہوں اور وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو کہ 100-200 ملین نہیں دے دوں گا, میں تو دوں گا. بھائی آپ دیں گے, دو گے نا؟ ہاں بولو. تو پھر تو جب ہم دے دیں گے تو وہ بھی دے دیں گے یار. جب بیٹی دے دی تو پیسے نہیں دیں گے, تو وہ تو بہت کام ہو جائے گا بھائی, آپ کی تو ساری فیس کم ہو جائے گی. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا, اپنا ہم سینٹر بنا لیں گے, وہیں ہم ٹریننگ کروائیں گے, جو بھی ہوگا. لیکن انڈسپینسیبل نہیں ہے. تو یعنی یہاں جو ہے تھوڑا بہت کیا ہے, اختلاف ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر اس لفظ کے اوپر کنسنسس نہیں ہوگا تو جھگڑا ہوگا, ہے نا. سپوز کریں کہ ہمارے احمد صاحب ہیں,
احمد صاحب جا کر چائنا میں شادی کر لیں, صحیح ہے, اور چائنا میں میاؤں میاؤں کا مطلب ہو آئی ہیٹ یو, اور پاکستان میں میاؤں میاؤں کا مطلب ہو آئی لو یو, اور پہلی رات میں یہ ہماری بھابھی سے کہہ دیں کہ میاؤں میاؤں, تو جواب کیا آئے گا؟ میاؤں میاؤں ہی آئے گا, اس لیے کہ اس کے مطلب مختلف ہے نا, مطلب مختلف ہیں تو ہنگامہ ہو جائے گا. تو ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ بہت دفعہ لوگ امپورٹنٹ کو ارجنٹ سے بھی کنفیوز کرتے ہیں, جو کام ابھی کرنے والا ہے, اور اس کنفیوژن سے بہت دفعہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو جو لنگوسٹ ہیں, جو زبان کے ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہے وہ صرف سمبل ہوتے ہیں, نشانہ ہوتے ہیں, نشانی ہوتے ہیں, اشارہ ہوتے ہیں, اور الفاظ کے پیچھے جو مطلب ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کے پاس مختلف ہوتا ہے, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینسز پہ, ایجوکیشن پہ, آپ کی اپ برنگنگ پہ. ضروری نہیں کہ دو لوگوں کے درمیان اگر ایک لفظ ہے تو وہ ایک ہی مطلب ہو. اسی لیے جب بھی کوئی ڈسپلن ڈیولپ کیا جاتا ہے تو الفاظ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے نا. فار ایگزامپل فزکس کے اندر ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ میں فرق ہے, اسپیڈ میں اور ویلوسٹی میں فرق ہے. اگر فزکس کا پرچہ میں چیک کر رہا ہوں کسی سپوز اے لیول کے بچے کا, اور اس نے اسپیڈ اور ویلوسٹی میں فرق کیا نا, تو میں تو فیل کر دوں گا اس کو. تمہیں تو پہلی چیز ہی نہیں سمجھ آئی, آگے کیا چلو گے تم. اسی طرح سے کیمسٹری کے اندر ڈفرینٹ ہوتے ہیں الفاظ. فار ایگزامپل الکوہول کا مطلب کیا ہوتا ہے جنرلی؟ الکوہول, عمومی طور پہ الکوہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شراب. اور کیمسٹری میں ہاں او ایچ گروپ ہے نا, ہاں, جس کے ساتھ او ایچ از اے کلاس آف کیمیکلس, جس میں میتھائل الکوہول بھی ہے, ایتھائل الکوہول بھی ہے, آئسوپروپائل الکوہول بھی ہے. تو اگر جو ہے نا کیمسٹری کی لیب میں الکوہول لکھا ہوا ہے اور کسی نے چڑھا لیا تو پھر وہ میتھائل ہوا, تو میتھائل الکوہول از ایکسٹریملی پوائزنس. ایتھائل الکوہول میں ہوتا ہے تھوڑا سا نشہ. آپ نے نہیں سنا وہ جو آتا ہے اخباروں میں, جی چک 42 اور جو ہے فلانی ادھر جو ہے وہ 18 مٹھو ٹہل گئے زہریلی شراب سے, پڑھتے نہیں ہیں, زہریلی شراب سے لوگ چل بسے. وہ کیوں چل بسے؟ اس لیے کہ وہ فارمولیشن میں ایتھائل کے ساتھ میتھائل بنا دیا. او ہو, پہلے ٹن کیا پھر فارغ کیا, اس کو پتہ بھی چلا اسے ہوا کیا ہے. بھائی آپ نے فارمولیشن غلط کر دی نا, وہ تو بالکل ایک آگے پیچھے ہو رہا ہے بس ڈگری. لیکن جرنلی الکوہول کا مطلب شراب لیا جاتا ہے. یہ بات کلیئر ہوگی؟ تو لنگوسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹینڈرڈائز کرنا پڑے گا, الفاظوں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. اچھا, اب ہم آئیں گے ایکسرسائز نمبر 2, پیج نمبر 16 پہ آ جائیں. یہاں میں نے آپ کو ایک لفظ دیا تھا, اس کا مطلب پوچھا تھا. اب چونکہ آپ سارے انسٹرکٹرز ہیں تو کچھ پڑھائی آپ کو ایسی کرانی پڑے گی جس میں ایکسپیرینشیل لرننگ ہوگی, یعنی آپ لوگوں کو ایکسپیرینس کروائیں. اگر آپ یوں کہیں گے نا کہ الفاظ کے مطلب ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لوگ نہیں مانیں گے. آپ انہیں یہ ایکسرسائز کروائیں. جب لوگ ایکسرسائز کریں خود دیکھیں گے یار دیکھو مختلف آ رہا ہے, اس کہتے ہیں ایکسپیرینشیل لرننگ. تو ہر دفعہ لیکچر نہیں دینا چاہیے عثمان صاحب, کبھی ایکسپیرینشیل لرننگ بھی کروانی چاہیے. ایک دفعہ میں گھر گیا تو میری اہلیہ کی اور میرے بیٹے کی لڑائی ہو رہی تھی. اچھا, بیٹے کی عمر تھی اس وقت تقریباً کوئی 2.5 سال کا ہوگا, سمجھے نا. اب لڑائی کیا ہو رہی ہے, وہ چائے پی رہی ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس پہ ہاتھ مار رہا ہے, اس کو چائے چاہیے. اب وہ لڑائی, اچھا میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, کہ یہ اس کو دیکھیں آپ کے بیٹے کو, یہ سمجھ نہیں رہا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کب چاہیے, کب گرم ہے, اور وہ یوں بچا رہی ہیں, وہ چھل رہا ہے, پھر یوں بچا رہی ہیں, وہ چھل رہا ہے, یوں چھل. تو میں ایک کام کریں, اس کو لگانے دیں ہاتھ. کہہ لیں نہیں ہاتھ لگائے گا نا تو جل جائے گا ہاتھ. میں کہا سنو آپ لگانے دو. انہوں نے لگانے دیا, اور جیسے ہاتھ لگا نا ایسے
تو ایک دم اچھلا نا، گرم تھا، تو میں نے اس کو کہا بیٹا ہاٹ. بس اس کے بعد چند ہفتوں تک آپ پانی بھی دیں گے نا، پوچھتا تھا پہلے بابا ہاٹ نہیں بیٹا ہاٹ نہیں. اچھا ایک لمحے میں مسئلہ حل ہو گیا یار. اب اس کو پوری پٹی پڑھائیں گے کیا؟ تو انسان کو کبھی کبھی ایکسپیرینس بھی کرنے دیں، اور یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت سے ثابت ہے. اب وہ مجھے ایگزیکٹلی بھول گیا ہے. یہ تھی نا بنو ثقیف والے جو تھے، بنو ثقیف یہاں ہے نا، کہاں تھے یہ لوگ؟ طائف والے. تو فتح مکہ کے بعد حضور نے فرمایا ان کے پاس ان کو پکڑیں، وہاں سے وہاں گئے. اب ہوا کیا کہ یہ تھے بڑے جنگجو قسم کے، یہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے یہ لوگ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، اور اچھا وہ توڑ نہ پائے نا، وہ رہے. چند جھڑپیں ہوئیں تو کوئی مہینہ رہا یہ محاصرہ، یا پتہ نہیں 2-3 ہفتے رہا جو بھی تھا. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چلے مدینہ چلتے ہیں. تو کچھ جوان صحابہ جو تھے بڑے جذباتی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اب جائیں. اچھا اب گئے یہ لوگ، تو اچھی خاصی جو ہے نا وہ لڑائی ہو گئی، اور کچھ زخمی بھی ہو گئے بیچارے. اب جب یہ زخمی ہو کے جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا تو مدینہ چلیں؟ تو ہاں چلیں. ختم. اب آپ دیکھیں وہ نبی ہیں اللہ کے، چاہتے تو اسی وقت کہہ دیتے چلو بس کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہیں موقع دے دیا، جاؤ بھائی ایک جاؤ چلو کوشش کر لو. اب جو کوشش کر لی تو حضور نے پوچھا اب چلیں؟ تو بھی چلیں. تو کبھی کبھی لوگوں کو ایکسپیرینس بھی کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب پڑھا رہے ہیں تو یہ آپ ایکسپیرینس کروا رہے لوگوں کو. انہوں نے لکھا، آپ نے سب کور کیا، آپ نے وہ خود دیکھ رہے ہیں یار واؤ میرے تو الفاظ میں فرق ہے. وہ خود ہی سوچے گا آدمی بیٹھ کر یار فرق ہے، بجائے سے کہ ہم اس کو بتائیں فرق ہے، وہ خود سمجھ لے فرق ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بچہ ہمارا خود کہے ہاں بابا بس یہ ہے نا اب تو سیریس ہونا چاہیے لائف کے اندر اور کوئی بڑا کام کرنا چاہیے، بجائے سے کہ بچہ خود کہے یا ہم کہیں کیا بہتر ہے؟ ہم اگر وہ خود کہے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا جناب، اب اس کا اپوزٹ ایکسرسائز ہے. اب ہم آپ کو کچھ میننگز دے رہے ہیں، اب آپ نے یہاں سے رائٹ سائڈ پر سے مطلب نکال کر اس میں لگانا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دا پکچر آف دا فیوچر دیٹ ون وانٹس ٹو سی. مستقبل میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے 1 سال کا مستقبل ہو 10 سال کا مستقبل ہو، اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ ایک لفظ اس میں سے پک اپ کر لیں. اچھا جن کو انگلش کا ایشو ہے تو آپ اردو میں لکھ لیں وہ لفظ. ٹھیک ہے، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے دا ریزن فار سینگ دس پکچر آف دا فیوچر، آپ یہ پکچر کیوں دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں لکھیں لفظ، یہاں سے ایک پک اپ کریں. اور ہاؤ ول دس فیوچر بی اچیوڈ، یہ آپ کیسے اچیو کریں گے وہ بھی یہاں لکھیں. یعنی اگر کسی بچے سے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو پکچر وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر، تو یہ پکچر آف دا فیوچر ہے. آپ کیوں بننا چاہتے ہیں تو یہ وائی ہے. آپ کیسے بنیں گے یہ ہاؤ ہے. تو ان میں سے الفاظ اٹھاتے جائیں اور یہاں لگاتے جائیں. آئیے جناب آگے بعد 3-4 منٹ ہیں، کوئکلی لفظ پک اپ کر لیں. یہ ہر میں ایک لفظ ہوگا جو بیسٹ آپ کے خیال میں بیسٹ فٹ ہوتا ہے وہ ہوگا. ہاں جناب ہو گیا. آئیے جمال صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. اگین اس میں کوئی رائٹ اینڈ رانگ آنسر نہیں ہے، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. آئیے جمال صاحب نے کیا لکھا؟ پہلے کا ویژن، سیکنڈ کا مشن، اور تھرڈ کا لانگ رینج پلاننگ. گڈ. آئیے نیکسٹ بتائیے عمر صاحب. گول، ایسپریشن، گول سیٹنگ. ٹھیک ہے. آئیے جی ویژن، پرپز، اسٹریٹجی. گول، پلاننگ اور لانگ رینج پلاننگ. ٹھیک ہے. ویژن، ریزن اینڈ اسٹریٹجی. گول، ویژن، اسٹریٹجی.
اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, آئیے جی. ڈریم, ایسپریشن اینڈ اسٹریٹجی. گول, مشن اینڈ ویژن. ٹھیک ہے. ہاں جی, ہمارے محترم کیا نام ہے, عمر فاروق صاحب, فرمائیں. گول, مشن اور ویژن. ٹھیک ہے, آئیے سر. غلام مصطفیٰ صاحب, آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ مشن, پلاننگ, وش. ٹھیک ہے سر. ویژن, مشن, اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, آئیے جناب. آبجیکٹیو, ویژن, اسٹریٹجی. اچھا, میں یہاں رکتا ہوں صرف ٹائم بچانے کے لیے. جب آپ پڑھائیں تو آپ سب سے لیں فیڈ بیک. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے. مشن ہر جگہ آ رہا ہے, تقریباً ویژن تو ہر ہی جگہ آ رہا ہے ماشاء اللہ, سمجھے نا, ہر چیز اوپر نیچے ہوئی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ان الفاظ کو سیٹل نہیں کیا نا بیٹا, تو یہاں تو ہو جائے گا جھگڑا, کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں گا, آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے, ایک عجیب کنفیوژن ہو جائے گی. اب سوال یہ کہ یہ کیوں ہے اتنی کنفیوژن ان الفاظ کے اوپر, تو اس کو ذرا سمجھ لیجئے کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, کیونکہ آپ نے یہ پڑھانا ہے تو سمجھ لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ریسرچ کس ملک میں ہوتی ہے؟ امریکہ میں ہوتی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جناب, ایک تو پاپولیشن بہت ہے امریکنس کی نا, 300 ملین لوگ ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے کہ پیسہ بہت ہے, تو ریسرچ بہت کر سکتے ہیں اور لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. ان کے مقابلے میں تو یورپ کے تو ملک تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا, یعنی برٹن لے لیں 70 ملین ہے نا, برٹن 70 ہے نا, 60-70 ملین برٹن ہے, اور جرمنی بھی اس طرح سے ہے, اور باقی جو اسکینڈینیوین وغیرہ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. مطلب تو ایک ہی دن میں آپ لے لیں گے شارق صاحب, آپ ان کا ٹینشن مت لو. سویڈن تو مسئلہ ہی نہیں. تو چونکہ یہ اتنا ریسرچ یو ایس میں ہوتی ہے, تو یہ لیڈ کرتے ہیں ریسرچ میں. تو ویژنس کا ایشو یہ بنا کہ جب انڈسٹریل ایج تھی, تو اس وقت جو ہے ایک آدمی کی پرفارمنس میجر کی جاتی تھی, کتنا کام وہ کر رہا ہے, کتنی گاڑیاں نکلیں, کتنے مشینز پارٹس بنے, کتنی چیزیں بنی, آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب انڈسٹریل ایج ختم ہوئی اور آپ آ گئے انفارمیشن ایج میں, جو آج ہم کہتے ہیں, اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ میجر نہیں کر سکتے لوگوں کی پرفارمنس کو آسانی سے. ایک شخص 1 گھنٹے میں ایک آرٹیکل لکھے گا, وہی شخص دوسرے دن اسی 1 گھنٹے میں آرٹیکل تو لکھے گا, لیکن بہت زیادہ اچھی کوالٹی کا لکھ دے گا. اب کیسے پکڑیں گے؟ وہ کہہ رہے کام تو کر رہا ہوں, لیکن اس کی کوالٹی کا کیسے آپ میجر کریں گے؟ وہ کبھی بہت ہائی کوالٹی ہو سکتی ہے, کم کوالٹی ہو سکتی ہے. تو ان کو یہ سمجھ آیا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اب لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو نا ویژن کا سہارا لینا پڑے گا. یعنی کوئی ویژن دو, کوئی دور کی سوچ دو. تو پچھلے تقریباً 50 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے یو ایس میں, اور باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے. اب ایشو یہ ہوا ہے کہ انہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اسٹینڈرڈائز کرتے ٹرمنالوجیز کو, انہوں نے کیا نہیں. اب ڈفرینٹ گروپ ڈفرینٹ جگہ پہ ریسرچ کریں, مختلف الفاظ استعمال کریں, جس وجہ سے ایک عجیب کھچڑی پکا دی ہے انہوں نے. خود بھی کنفیوز ہو رہے ہیں, دنیا کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں. اب ایک آتھر جو ہے وہ ویژن کو ایک طرح سے لکھتا ہے, دوسرا دوسری طرح سے لکھتا ہے, تیسری طرح سے لکھتا ہے. تو یہ تو مسئلہ چل رہا ہے پہلے سے, تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اس میں وہیں سے چل رہا ہے مسئلہ. فار ایگزامپل, اسٹیون کبھی کیا کرتا ہے کہ ویژن مشن کو انٹرچینجبلی استعمال کر رہا ہے, مشن اسٹیٹمنٹ, مشن اسٹیٹمنٹ. پھر جناب ایک آتھر ہے ان کا جیک ویلش, اس نے کچھ اچھی کتابیں لکھی ہیں, وہ بھی انٹرچینجبلی استعمال کرتا ہے. پھر ان کا جو ہے ایک اور پروفیسر, اس کا نام پیٹر سنگھ ہے, MIT کا پروفیسر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, مشن کا مطلب ہوتا ہے بائی, مشن کا مطلب جو ہے نا واٹ نہیں ہوتا, سمجھے نا. اب یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اپنی کتابوں میں اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ایک تو مسئلہ وہاں سے چلا. ہمارے پاس مسئلہ کیسے آیا
ہمارے ملک میں مصیبت کیسے آئی؟ یہ SECP کو اللہ ہدایت دے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دم سے رول بنایا کہ جتنی لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کے مشن ویژن اسٹیٹمنٹس ہونے چاہیے. بھائی آپ پہلے لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ تو کرو یار. ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہیں، ریگولیشن آ گئی. اب لوگ کیا کریں گے بھائی؟ کرنا ہے، وہ تو فل آؤٹ کر کے دینا ہے نا. تو لوگوں نے کیا کیا؟ چھاپنا شروع کر دیا. انٹرنیٹ پہ گئے، ادھر سے دیکھا اور وہ لگا دیا، سبمٹ کر دیا. اب سمجھ ابھی بھی نہیں ہے کسی کو کیا ہے. اچھا ہوا کیا کہ میں کمپنی میں گیا. اچھا میں پہلے بتا دیتا ہوں ہم کیا کام کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جو میں کہانیاں سناؤں گا. دیکھیں ٹائم لینڈرز میں ہم 4 کام کرتے ہیں. نمبر 1 ٹریننگ، جو آپ بیٹھے ہیں. نمبر 2 کنسلٹنگ کرتے ہیں. کنسلٹنگ مطلب یہ ہے کہ کمپنیز میں جاتے ہیں، ان کے ویژنس لکھواتے ہیں، اس کمپنی کو ری اسٹرکچر کرتے ہیں، ہے نا. یہ اس کو ہم کہتے ہیں کنسلٹنگ. ایٹ اینی گیون پوائنٹ ٹائم ہماری کنسلٹنگ بھی چل رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، اور اس کا چارج کرتے ہیں. ہاں یہ بھی چارج کرتے ہیں، یہ بھی چارج کرتے ہیں. تیسرا کام ہم کرتے ہیں کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ہماری ٹریننگ کر لی، اب آپ کو کل کوئی غم لگا، کوئی پریشانی ہوئی، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ کاؤنسلنگ کے پیسے نہیں دیں گے پاکستان میں کوئی، تو ٹینشن لینا ہی نہیں ہے، کیونکہ کاؤنسلنگ کے پیسے مانگوں گا تو لوگ آئیں گے ہی نہیں. تو اس لیے کاؤنسلنگ فری ہوتی ہے. یو ہیو انلمیٹڈ ایکسیس ٹو آر ٹائم. اچھا لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے کریں گے؟ بھائی کیسے کریں گے یار؟ آپ کریں نا کانٹیکٹ. ہم اکیلے تو ہیں نہیں، ایک پوری ہمارے پاس ٹیم ہے. صحیح ہے نا. تو 200-300 والنٹیئرز ہیں ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں اس پروسیس میں. اس کا ہم نے پورا فریم ورک بنایا ہوا ہے کہ کاؤنسلنگ کیسے ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح کے سوالات ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آگے. تو یہ ہوتی کاؤنسلنگ. چوتھا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماڈلنگ. ماڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جو لوگوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے اندر جھوٹ بولے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا، چوری، ٹیکس کی چوری کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا. سنا ہے آپ نے کبھی یہ؟ یہاں تو بزنس اونرز بیٹھے ہیں. نہیں ہو سکتا بھائی، جھوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، چوری کے بغیر نہیں ہو سکتا، 2 نمبری کام کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ اصل میں کہنا کہ نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑا دھبا ہے اسلام کے اوپر. اس کا مطلب یہ کہ یار آج اسلام نہیں چل سکتا. یہ تو بہت ہی کوئی فضول قسم کا کوئی جملہ ہے یار کہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ہو سکتا ہے بالکل. ہاں تو ہم نے نیت کی ہمارے گروپ نے کہ یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یا تھوڑا سا ہم سیٹل ہو جائیں گے نا، پھر ہم خود بزنس سیٹ اپ کریں گے اور اس کو جھوٹ کے بغیر چلائیں گے انشاءاللہ، اس کو چوری کے بغیر چلائیں گے، اس کو ٹیکس چوری کے بغیر چلائیں گے، اور دکھا دیں گے لوگوں کو، حجت بنا دیں گے چل تو رہے. ہاں بھائی ہو سکتا ہے مجھے مرسڈیز نہ چلانی پڑے، کورولا بھی چلانی پڑے یار، کوئی بات نہیں یار، کورولا بھی چلا لیں گے یار. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رکشوں میں اور ٹیکسیوں میں اور بسوں کی چھتوں پہ گزارا کیا. یہ دیکھیں چھت پہ تو سوری آپ کو نہیں چلے، رکشے ٹیکسی بسوں میں گزارا کیا نا، کیا ہے ہمیں سے بہت سے لوگوں نے. تو یار پھر کر لیں گے گزارا، کوئی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ ہر ضروری کہ ہر رات میں ہم امیر ہو جائیں؟ پھر چھوٹے گھر میں رہ لیں گے نا. ضروری تھوڑی ہے کہ بزنس اونر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرسڈیز ہی آپ چلائیں، یہ ضروری تو نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم نے پھر کمپنیز لانچ کرنا شروع کی. تو آج جو ہے ہمارے پاس تقریباً 3 کمپنیز ہم لانچ کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے، جو کہ ٹائم لینڈرز کی جو اونرشپ میں ہے. ویسے تو اور بہت سی کمپنیز ہم لانچ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو ایک ہمارے پاس جو ہے نا ٹیکنالوجی کمپنی ہے IT کی، اس کا نام ہے ERS، ای ریالٹی سولوشنز. ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس میں ہم جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، ٹیکس پورا دیتے ہیں. اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، ہاں ماشاءاللہ کمپنی چل رہی ہے، کمپنی. تو کپڑے کی دکان ہے ہماری. اچھا جس کو ابھی ہم نے فرینچائز بنائیں گے پورے پاکستان میں. آپ بھی تیار ہو جائیے، یو کین آلسو بائی اے فرینچائز. ابھی نہیں، تھوڑا سیٹل ہونے کے بعد، قرطبہ ٹریڈرز کے نام سے. اور تیسری جو ہم نے ایک کنسٹرکشن کی کمپنی لانچ کی ہے دبئی میں. تو ہم کر رہے ہیں نا کام. ہمیں تو جھوٹ نہیں بولنا پڑا یار، ہمیں تو ٹیکس نہیں چوری کرنا پڑا، ہمیں لوگوں کو 2 نمبری باتیں نہیں کرنی پڑی. ہمارا تو بزنس چل رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی 90% فیل ہو جاتی ہے ہمیں کنسلٹنگ، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کرو. ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ میں جا کے جھوٹ بولوں نہیں جی 100% صحیح ہوتی ہے، پھر نہیں ہوتی نا. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں ماڈلنگ. 4 کام ہو گئے. کاؤنسلنگ کے اندر ہر طرح کی کالز ہمیں آتی ہیں دن رات. سلیمان صاحب ہاں جی وہ گیس جنریٹرز نہیں مل رہے، ہم کیا کریں؟ سلیمان صاحب بیک مسل جو ہے نا پیٹ کا اسپیزم میں چلا گیا ہے، میں کیا کروں؟ سلیمان صاحب
بیگم روٹ گئی میں کیا کروں, سلیمان صاحب میاں روٹ گئے میں کیا کروں, سلیمان صاحب بزنس نہیں ہو رہا میں کیا کروں, سلیمان صاحب شادی نہیں ہو رہی میں کیا کروں, سلیمان صاحب شادی ہو گیا میں کیا کروں. ایسے یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ دن رات جو ہے نا وہ کیسی ہمارے میسیج آ رہے ہوتے ہیں. اس کی تو صرف اس کے سوالات کے اگر میں کمپائل کر لوں نا لسٹ تو ہی آپ بڑے ہو جائیں گے. میرے کزن پہ جن چڑھ گیا ہے میں کیا کروں. اچھا ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کرتے ہیں کہ 30,000 لوگ ہیں نا ٹائم لینس فیملی, وہ سب ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس ہے, تو ہر فیلڈ کا کوئی بندہ ہوتا ضرور ہے. تو اس وقت میں دیکھا تو 2 لوگ تھے جنہوں کے بڑے ایکسپرٹ, تو میں نے ان کا نمبر دے دیا, ان کے پاس چلے جائیں. ایک تو ہوتے ہیں کہ جو جن کا کچھ نہیں ان کا ہوتا وہ ایک دکان لگی ہوتی ہے, خود ہی جن ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے یہ نالج, ان کے پاس بھیج دیتے ہیں ہم. بھائی بیک اسپیزم بس بیک اسپیزم چلا گیا, فلائی ڈاکٹر پاس چلے جائیں جی یہ مسئلہ بھائی آپ ان سے رجوع کر لیں. تو ود ان دا فیملی ہر طرح کے لوگ ہیں نا فیملی ہمارے. بھائی جنرلز بھی ہیں, ایڈمرلز بھی ہیں, پولیس کے بھی لوگ ہیں, اس میں اسپورٹس مین بھی ہیں, اس کے اندر علماء ماشاء اتنے 1000 زیادہ علماء ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ خواتین ہیں, مرد ہیں, 90 نیشنلٹیز ہیں, 90 ممالک کے لوگ ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو کچھ ہو جائے گا نا کام. جیسا ایس ایچ او تھے ہمارے پاس آگے تھے, وہ بھی لیاری کے, سوچو لیاری کے ایس ایچ او, لیاری کا ایسا سمجھتا میں کیسا آدمی ہوگا. وہ تو مجھے کہتے تھے, وہ کہتے بھائی دیکھو ایس ایچ او تو کنگ ہوتا ہے یار. ایس ایچ او جو ہوتا ہے نا وہ علاقے کا کنگ ہوتا ہے. اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ چوری نہیں ہوگی نا, چوری نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی بھی نا تو ایک ہی دفعہ ہوگی, کیونکہ جس نے جو کرے گا نا اس کی جان نہیں چھوڑتے. پولیس ہماری اتنی زیادہ فعال ہے کہ ہمیں تو پولیس کو پہلے پتہ ہوتا ہے کیا ہونے والا کیا ہے. اتنے تیز ہیں. پنجاب نہیں, سندھ والوں کو بھی پتہ آتا ہے. اور ہماری پولیس اتنی زبردست ہے کہ جب بھی ہماری پولیس یونائٹڈ نیشنز کے امبریلا میں جاتی ہے یعنی ایوارڈ لے کے آتی ہے. پوری دنیا میں ہماری پولیس کا نام ہے پتہ ہے سوائے ہمارے پاس. وہ اس لیے کہ یہاں چلو کرتے ہیں مستی آگے پیچھے, لیکن ایفیشینٹ بہت ہوتے ہیں. اور ایک تو پاکستانی کو تو ایک اور خوبی ہے نا, جہاں باز ٹائپ کی قوم ہے نا ہماری. اگر سمجھ آ گئی تو جان دیں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہمارے لیے. تو ایسی پولیس جو ہے وہ سوچیں. اچھا وہ ہوا یہ کہ ہمارے ٹائم لینڈرز میں صاحب کی نا گاڑی پکڑ لی کسی صاحب نے, سمجھے. اس نے کیا کیا کہ وہ ڈیلر تھا بڑا بدماش, اس نے پیسے لیے اور گاڑیاں نہیں ڈیلیور کی. جو جائے کہ پیسے مانگنے کے لیے اس کی پٹائی کروائے, لٹرلی پٹواتا تھا وہ منڈوں سے. تو بھئی ہم نے ان کو کہا چلو ان سے بات کریں. تو انہوں نے کہا یار یہ کام تو میں کرتا نہیں ہوں, ایسے جو صاحب نے کہا, لیکن یار ٹائم لینڈرز کا معاملہ ہے کیونکہ وہ بھی فیملی ممبر ہے, یہ میں آپ کے لیے کر دوں گا کام. تو یو ول ناٹ بلیو, کوئی تقریباً 1.5 مہینے بعد ان صاحب کو فون کیا انہوں نے, ایسے صاحب نے کہا اب یہاں یہ تھانے آئے. جو اونر تھا نا اس کا, کس کا, اس ڈیلرشپ کا, وہ بیٹھا ہوا تھا خود, اور اس نے خود ان کا چیک اپنے ہاتھ سے, جی آپ کا چیک ہے جی, یہ دیکھیں انبلیویبل. ہاں تو آپ ٹینشن نہ لیں, کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں کال ضرور کریں. اگر ہم کر سکیں گے تو ہم بتا دیں گے, ورنہ ہم ایکسکیوز کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو کال آتی جاتی رہتی ہیں, ٹینشن نہ لیں. اور پتہ ہے کیسی ہاں ایسی بھی کال آتی ہیں. ادھر کال آئی مجھے, سلیمان بھائی ہاں بھی کیا یار وہ آپ پلیز مجھے آپ سے ملنا ہے. اچھا وہ ٹائم 10:30 بجے رات کو. اچھا میرا ایشو یہ ہے, آپ اکثر کا ایسا ہے, ہم تو صبح سوتے نہیں فجر کے بعد الحمدللہ, تو رات کو نیند بہت آتی ہے مجھے. میں کہا بھائی ابھی نہیں مل سکتا, میں فجر میں مل لوں. نہیں ابھی ملنا ہے بہت ضروری, آپ سمجھے. میں کہا بھائی نہیں مل سکتا نہیں یار. نہیں دیکھیں نا وہ ہماری کالگ جو ہے نا خودکشی کرنے والی ہے. میں نے سوچا کہ بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک ہے بھائی. پہلے مجھے نیند آ رہی ہے, وہ میں کچھ اور بات کہہ دوں, وہ 10 منٹ بعد کے اسی وقت کود جائے, تو پٹی کیا چلے گی جیو پہ, آپ پتہ ہے. مولوی صاحب سے بات کرنے کے بعد دو شیزہ پریشان ہو کے کود گئی. پٹی یہی چلے گی, پہلی تو یہ پٹی چلے گی, پھر وہ اس میں پھر ایلیبریشن ہوگی کہ وہ رشتہ دیتے ہوئے دوشی کود پڑی. یہ پتہ ہی کچھ اس طرح کی بات نکلی. میں کہا نہیں بھائی میں نہیں آ سکتا. اچھا ابھی ہم آپ کو, پھر فون رکھ دیا. پھر آیا کوئی تقریباً 5 منٹ کے بعد فون. اچھا دیکھیں ان سے ہم نے بات کر لی ہے, وہ صبح تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں, تو صبح تک ویٹ کر لیں گے تو صبح مل لیں. تو مجھے پریشانی شروع ہوئی. میں کہا بھائی بتاؤ واقعی ویٹ کر لیں گے صبح تک؟ کہ ہاں بھائی ہم نے بات کر لی ہے, وہ فجر تک انتظار کریں گے, اس کے بعد کودیں گے. جو بھی کریں گے اس کے بعد کریں گے, کودیں گے, پتہ نہیں کودنا تھا یا کیا کرنا.
تو ہر طرح کے بھائی اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں میسیجز. تو یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اینی وے, تو بات کہاں سے کہاں چلی تھی کہ یہ 4 کام کرتے ہیں. اچھا اب کنسلٹنگ میں ہم گئے. اب سمجھے کنسلٹنگ ہو رہی تھی, کنسلٹنگ ہم کر رہے تھے. ہاں بولے سر, بولے سر. نہیں ایک ہی وہی ہے, مینٹورنگ ہوتی ہے یا کوچنگ کہہ لیں, کاؤنسلنگ کہہ لیں. ہاں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. جیسے لرنس کے نا بہت سے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں, وہی بچوں کے تھے نا چل رہے تھے کیسز, ابھی تک کچھ کیسز کے اندر میں انوالوڈ ہوں. اینی وے, تو بلکہ آج کل تو ایک اور کیس ابھی چل رہا ہے. اچھا وہ ہماری اہلیہ کو بھی ہمیں ٹرین کیا ہوا ہے, تو خواتین کو پھر وہ سنبھالتی ہیں. تو ایک کیس تو ابھی میں ہینڈل کر رہا ہوں. ابھی دوپہر میں آپ لوگ کھانا کھا رہے تھے نا, تو وہ ہم کیس مینیج کر رہے تھے اور سیب کھا رہے تھے. تو وہ چل رہا ہے کیس, بڑا ہی ڈیفیکلٹ قسم کا. خیر اینی وے, تو کنسلٹنگ کرنے میں گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا اچھا چلیں بھائی آپ کا مشن ویژن اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو دیکھتے ہیں. تو جو اونرس تھے نا, جو سیٹھ حضرات تھے, انہوں نے مجھے الگ بلایا کہ ادھر ہے. ہاں جی, کہہ رہا بھائی بات سنیں ذرا پلیز, آپ کہیں ہمیں شرمندہ نہ کریں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ویژن ہم نے بنایا کیسے. ہاں کیسے, کہہ رہے SSCP کی ریکوائرمنٹ آ گئی تھی, ہم نے انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کیا, لگا کے لگا دیا, HR والوں کو دے دیا. HR والوں نے کہا کہ کیا زبردست ویژن آپ نے بنایا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو فریم کر کے لگا دیا. اب ساری فیکٹری کہہ رہی جی کیا بات ہے سیٹھ صاحب جی, کتنا زبردست ویژن ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہہ رہے حقیقت یہ ہے, اب دیکھو کہیں ہمیں شرمندہ نہیں کرنا. لیکن نہیں آپ فکر نہ کریں یار, کوئی شرمندہ کرنے کو فائدہ نہیں. تو پھر میں نے ان سے ایسی بات کہی کہ ماشاء اللہ بڑا اچھا سا ویژن ایک لکھا ہوا ہے, چلیں اس کو ایک ریویو کر لیتے ہیں. بھیا کہ سب کے سامنے پوچھا تھا سر کہاں سے لائیں. ہاں اچھا, یہی واقعہ میں نے ایک اور کمپنی میں سنا ہے, وہاں کنسلٹ نہیں کرنے گیا تو مجھے وہ سیٹھ صاحب کہنے لگے ارے بھائی ادھر, ہاں یار ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے, دیکھو یار ہمارا خیال رکھو, ہماری بھی یہی کہانی ہے, سمجھے نا. اس طرح سے جناب وہ ویژن مشن اسٹیٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, کوئی کلیئرٹی نہیں کہ ان لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب ایک اور کمپنی, بہت بڑی نام نہیں لیتا میں, تو چلے اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ فرٹیلائزر کمپنی بہت بڑی پاکستان کی. اچھا نام نہیں لیتا. خیر میں گیا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ کے نا کوئی 1 گھنٹے کی تقریر کریں. اچھا یوزلی میں کرتا نہیں ہوں, اس دن میں چلا گیا. اچھا تقریر جب میں کرنے لگا تو وہاں لکھا ہوا تھا مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار ان میں سے نا کسی ایک کو ڈوز لگا دو. اچھا ہمارے پاس ڈوزیج لیولز ہوتی ہیں, 25 ملی گرام سے لے کر خالد صاحب 750 ملی گرام تک ہم جاتے ہیں, ڈپینڈنگ اپان دا گروپ. جیسے آج صبح سے 20-25 پہ چل رہے ہیں. اچھا اس دن میرے خیال ہے میں کہ لگا دوں کسی کو. ان کے CFO تھے نا, ان کو میں نے پکڑا, بڑے شریف سے آدمی تھے. تو ان کا میں نے ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ سر وہ جب چائے وائے کا ہو رہا تھا نا, تو میں نے کہا یار ایک کام آپ سے پوچھنا تھا. بولیں. تو ان کو لے کے گیا, میں اسٹیٹمنٹ کے سامنے نا دیوار پہ لگا تھا. میں ان کو پڑھیں, کہا جی بولیں. لیکن یہ بتائیے کہ ان دونوں اسٹیٹمنٹس میں کیا فرق ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھیں یہ ویژن اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے. میں کہا وہ تو ہے لیکن فرق ہے. CFO, ہاں چیف فائنینشیل آفیسر, کہتے ہیں کہ دیکھیں سلیمان صاحب فرق ہے. میں کیا, اب آدمی بہت شریف تھا, کہنے لگے کہ دیکھیں سلیمان صاحب, دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ فرق تو ہے لیکن مجھ کو سمجھ, یعنی اتنا وہ معصوم شخص ہے یار, وہ کہہ رہے فرق ہے, جو HR والے کہہ رہے ہیں, پوری دنیا کہہ رہی ہے فرق ہے تو ہوگا, مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا. تو میں نے کہا حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم پکچر آف دا فیوچر ہے, یہ شارٹ ٹرم پکچر آف دا فیوچر ہے. ہاں یار اصل میں ہوا یہ ہے کہ اتنا پریشر ہے نا لوگوں کا, کہتے ہیں ایمپرر ہیز نو کلوتھس والی کہانی ہوئی کہ سب لوگ کہتے ہیں ہاں یار ہوگا کچھ, اور بھاگے جا رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو جو بھی ہے یار, HR والوں نے کر لی نہیں ایکسرسائز, بس ٹھیک ہے یار ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے نا, کہیں مشن ویژن اس کے اندر. تو یہ کنفیوژن کریٹ. اب اگر ہم نے یہ کنفیوژن نہیں ریزالو کی تو ہماری اس کمرے میں ہی ہم الجھ جائیں گے. تو آپ کے ہوم ورکس میں ایک ہوم ورک ہے جس کے اندر میں تھوڑی سی ریسرچ کر کے کچھ حوالے دیے ہیں. یہ پیج نمبر 59 کھولے گا, اپینڈکس A.
تو یہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے 2 صفحے. اگر آپ کی انگلش تھوڑی ویک ہو تو آپ کسی سے مدد لے لیجیے گا, لیکن آپ نے پڑھ کے سب نے آنا ہے. تو ہوم ورک کیا ہے, اپینڈکس اے پڑھ کے آنا ہے. کل میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے کیا سمجھا. اپینڈکس اے, ٹھیک ہے, پیج 59. اس میں ہم نے کیا کیا کہ مختلف کتابوں سے ہم نے ریفرنسز لے کر بتایا ہے کہ کس طرح سے مختلف آتھرز ان الفاظ کو کیسے مختلف استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ پڑھائیں اور کوئی آپ سے کہے نہیں جی مشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوگا اس بیچارے نے کوئی اور کتاب پڑھی ہوگی. نہیں ہم نے تو اپنے ایم بی اے میں ایسا پڑھا تھا, ایم بی اے میں کسی نے کوئی اور کتاب پڑھائی ہوگی. تو آپ ان سے کہیں ہمیں معلوم ہے تھوڑا سا اختلاف ہے, یہ دیکھو اب ہم نے اپنی بات چلانی ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی الفاظ کے اوپر کنسنسس کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں غلط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چائنا میں اگر میاں میاں کا مطلب آئی ہیٹ یو ہے تو چائنیز غلط بول رہے ہیں, بس فرق ہے نا, کوئی بات نہیں. ان کا وہ ہے, ہمارا یہ ہے, جھگڑا کرنے کو فائدہ نہیں ہے. جب میں یو ایس گیا سب سے پہلی دفعہ تو ہمارے امی کے کزن ہوتے ہیں, ماموں ہوتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے نیو یارک میں مجھے پک اپ کیا. اچھا وہ ہوتا ہے جیٹ لیگ, اور جیٹ لیگ نیند سخت مشکل ہوئی. خیر جب ان کے گھر گئے تو ان کو تم آرام کر لو. اب وہ بٹن دباؤں تو ہو کیا رہا ہے کہ یوں کروں تو آف ہو, اوپر کروں تو آن. تو میں نے کہا ہیں, اچھا میں نے کیا کیا کہ اور ذرا غور سے دیکھا. اچھا ہم تو سائنٹسٹ ہیں نا بچپن سے. اچھا میں نے کہا بیٹے ٹرائی کر کے دیکھو سارے سوئچز, تو میں سارے سوئچز ٹرائی کیے, وہ سارے الٹے چل رہے ہیں. باتھ روم گیا, وہ باتھ روم میں الٹ. میں نے کہا یار یہ گوروں کو کیا ہو گیا بھائی, اتنی ان کے اندر سینس نہیں, اتنا ایکسپینسو گھر ہے اور الٹی سوئچیں لگا دی ہیں. میں نے یہ سوچا الٹے لگا دی سوئچز یار. واہ یار ہم تو سنتے تھے بڑے امریکنز یار, وہ ہے ایکسلنس والے لوگ ہیں, فلانے لوگ ہیں. خیر سو گیا. اٹھ کے میں نے اپنے ماموں سے کہا, میں کہا یار یہ عجیب بات ہے یار, آپ کے تو سوئچز الٹے ہیں. کہ بھائی الٹے نہیں یار, یو ایس کے اندر نا ایسے آف ہوتا ہے, دس از آف, دس از آن. پورے امریکہ میں یہ ہے, ہمارے پاس یہ آن ہے. کنونشن ہے نا, انہوں نے اس طرح ڈیفائن کر دیا, ہم نے اس طرح ڈیفائن کر دیا. ٹینشن کیوں لے رہے ہیں بھائی, وہاں گاڑی ہم رائٹ سائڈ پر چلاتے ہیں نا, دبئی میں جیسا یو اے میں, اور انڈیا پاکستان میں لیفٹ سائڈ چلاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص الفاظ دوسری طرح سے استعمال کر رہا ہے تو جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب پہ فوکس کیجیے, الفاظوں میں مت الجھیے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. ہاں آگے چلیں, اگلا مصرع بتائیں نا. نہیں الجھتے نا, بس ٹھیک ہو گیا, بس ہو گیا, مت الجھے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. ہائے 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 ہائے, آپ کہاں تھے صاحب سے؟ ہاں اس کو اس شعر کو نا اس میں لکھ دیں ذرا, تاکہ میرے کلیکشن میں چلا جائے. حضرت یہ تو کیونکہ الفاظ ان کے اندر نہیں الجھنا چاہیے, سمجھدار لوگوں کو مطلب کے اوپر چلنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اعظم بھائی یار یہ بھی لگا دو ابھی, اور 2 شیٹس لگا دینا ادھر ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں نے ہوم ورک نہیں کر پائے جو ہم نے دیا تھا پری ورک شاپ, تو آپ کو میں ایک دن دے دیتا ہوں تاکہ وہ آپ وہ کر لیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی لوگ کریں گے کوئی نہیں کریں گے تو پھر بڑا میں پریشان ہوتا ہوں, اس لیے پھر وہ اسپیڈ نہیں چلتی. اس کو بھی لگا دینا. ہاں اچھا جناب, صدف سے کہ گوہر سے, اللہ. اچھا جی یہ آ گیا نا. تو ہم اب کیا کریں گے کہ ویژن, جو پکچر آف دا فیوچر ہے اس کو ہم کہیں گے ویژن. یہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے اور لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی ویژن تو صرف لانگ ٹرم ہوتا ہوگا کسی کی ڈیفینیشن میں. ہماری ڈیفینیشن میں یہ لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے اور شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ویژن.
یہ ہم کیوں دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل میں، تم ڈاکٹر بیٹا کیوں بننا چاہتے ہو، اس کو ہم کہیں گے پرپس، اور تم ڈاکٹر کیسے بنو گے اس کو ہم کہیں گے اسٹریٹجی. ویژن، پرپس، اسٹریٹجی. اگر کوئی بہت ہی ڈیفیکلٹ کراؤڈ آ جائے اور بالکل آپ کے قابو نہ آئے تو اس کا ایک حل بتا دیتا ہوں کہ چند سال پہلے ایک ٹول آیا ہے HR کا، اس کا نام ہے بیلنس اسکور کارڈ. سنا ہے کسی نے؟ بیلنس اسکور کارڈ، اٹس اے ویری نائس ٹول. تو بیلنس اسکور کارڈ جو ہے جو بڑی بڑی کمپنیز میں اپلائی ہو رہا ہے، سیمنز میں ہے، اب جگہ جگہ استعمال ہو رہا ہے. تو بیلنس اسکور کارڈ کے اندر یہی ٹرمنالوجی استعمال ہوئی ہے، ویژن، پرپس، اسٹریٹجی. تو اگر لوگ آپ کی بات قابو نہ آئیں، یہ کون ہوتے سلیمان صاحب، تو آپ بولیں بھائی سلیمان صاحب کو چھوڑ دیں یار، جان ان کی. بیلنس اسکور کارڈ یہ استعمال کر رہا ہے، میں بیلنس اسکور کارڈ کا فارمیٹ استعمال کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، آپ کی جان بخشی ہو جائے گی. دیکھیں ہمارے اساتذہ سے ہم نے سیکھا، جو مسئلہ پیار سے حل ہو جائے اس کے لیے جنگ نہ کریں. جو ایک سمپل سے آرگیومنٹ سے مسئلہ حل ہو جائے اس کے لیے آپ کیوں جنگ کریں بھائی. کوئی بحث کرے تو یہ کہہ دیں، تو آپ کو آپ کی جان چھوڑ دیں گے. کیونکہ گوروں کو تو لوگ تھوڑا سنتے ہیں نا غور سے، یہ کون مولوی صاحب ہیں بھائی، تو چھوڑو ان کی بات سن لو بھائی، مسئلہ حل کریں گے، آگے جانا ہے ہم نے. ویژن، پرپس، اسٹریٹجی. مشن کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، کیوں؟ لفظ تو بہت بیوٹیفل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں یہ یہاں آ رہا ہے، کہیں یہاں آ رہا ہے، کہیں یہاں آ رہا ہے. اتنی کنفیوژن ہے اس لفظ کے اوپر، اتنی اس پہ بحث ہے کہ اس بحث سے ہم بچتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ان تین چیزوں سے پورا ہو جاتا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں اس میں پڑھنے کی. یہ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا، اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہیں کہ ویژن جو ہے اس کے لیے جو لفظ، اچھا ہاں ایک بات بتا دوں کہ انگلش میں کچھ سالوں پہلے تک جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ڈریم. اگر آپ لٹریچر میں دیکھیں تو ڈریم استعمال ہوا کرتا تھا ویژن کے لیے. مارٹن لوتھر کنگ ایک ان کا ایکٹیوسٹ تھا US کے اندر، اس کی ایک اسپیچ ہے جو کہ بہت مشہور ہوئی اوباما کے الیکشن کے ٹائم پر. اس اسپیچ کا نام کیا ہے؟ آئی ہیو اے ڈریم. دیکھیں یہ والی اسپیچ، آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے آن دا ریڈ ہلز آف جارجیا. یہ پوری چلتی ہے اس کی تقریر. اگر آج یہ تقریر کرتا تو ادریس صاحب کیا کہتا ہے؟ یہ آئی ہیو اے ویژن ہے نا. اچھا، لیکن اب انگلش میں ویژن استعمال ہوتا ہے، ڈریم اتنا استعمال نہیں ہوتا. اچھا، اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا رہا ہے ہمارے اس کے اندر وہ ہے خواب. اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں؟ خواب ہے نا. خواب استعمال ہوتا رہا ہے ہمارے لٹریچر کے اندر، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اردو کے رائٹرز بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ویژن. ایسے ٹیلی ویژن ہوتا ہے نا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ویژن استعمال کریں یا خواب استعمال کریں، ٹھیک ہے. تو خواب جو ہے ہمارے لٹریچر میں استعمال ہوتا رہے. اب اللہ ہم پہ رحم کرے کہ جو آج کل کا ONA لیولز نے ایک مثال تو یہ کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو اردو سے کاٹ دیا ہے نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ سنیں، علامہ اقبال جب سوئے تو انہوں نے پاکستان دیکھا. میں نے کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو ان کا ویژن تھا. کہتے نہیں، میں نے خود پڑھا ہے کہ پاکستان علامہ اقبال کا خواب تھا. میں نے کہا بھائی وہ خواب کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ سوئے تھے تو دیکھا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا ویژن تھا کہ نہیں میں نے خود پڑھا ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ وہی والی بات کہ ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی بھائی. میں کہا اچھا بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں، اب آپ دیکھ لیجیے گا. یار یہی کر سکتے ہیں آدمی، کیا کہتے تو میں ہم تو ہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے، میں تو نہیں تھا بھائی، شاید ایسے ہی ہوا اللہ عالم، ہو سکتا ہے سوتے ہوئے دیکھا ہو، مجھے تو نہیں پتا. لیکن جو ہمیں پتا ہے وہ تو یہ کہ وہ سوتے ہوتے نہیں دیکھا تھا بھائی، ان کا ایک ویژن تھا. تو لوگ تو اس لفظ کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہمارا جو لٹریچر ہے دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے. ایک شعر ہے کہ آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ. انجم و مہتاب کسے کہتے ہیں بھائی؟ چاند ستارے. آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہو تو پہلے خواب دیکھ.
کہ بھائی اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو ویژن تو بناؤ. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا, یہ تو پرانی بات چلی آ رہی ہے. میں اس کی ذات پہ ایسا یقین رکھتا ہوں کہ جیسے پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں. میں اس کی ذات پہ ایسا یقین رکھتا ہوں کہ جیسے پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں. حقیقتوں کی تو بدصورت ہی ہے اپنی جگہ, مگر میں خوف بہت دل نشیں رکھتا ہوں. اس کا مطلب کہ ریالٹی جو ہے, حقیقت تو بہت ہی عجیب سی ہے, لیکن میرا خواب بہت زبردست ہے. خواب تو اچھے رکھ سکتے ہیں نا. تو یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں خواب دیکھے کون اور ان کو دے تعبیر کون. یہ جو خواب استعمال ہو رہا ہے وہ اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ بھئی آپ کا ایک ویژن, اردو میں خواب, ٹھیک ہے, یا ویژن. عربی میں کہتے ہیں رؤیا. رؤیا ایک کتاب لکھی ہے شیخ محمد بن راشد نے, جو رولر ہیں دبئی کے. اس کتاب کا کیا نام ہے پتہ ہے آپ کو؟ رؤیتی. کیا مطلب ہے رؤیتی کا؟ میرا خواب. اور بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, انگلش میں ہو چکا ہے, اور میرے خیال تامل میں دیکھ رہا تھا اس کا ترجمہ ہوا ہے, تامل میں ہو گیا شاید. تو دبئی ایئرپورٹ پہ اگر آپ گزرے ہیں تو آپ کو یو کین بائی اٹ. تو انہوں نے بتایا کہ میرا ویژن کیا ہے, رؤیتی. تو یہ کلیئر ہو گیا الفاظ, خواب, ویژن, ٹھیک ہے. اب ہم ایک ایکسرسائز کریں گے جو کہ ہم نے آپ کو دی بھی تھی. چلیں کوئی بات نہیں, اگر آپ لکھ کے بھی لے کے آئے تھے تو آپ پھر سے اس کو کر لیجیے گا. اس ایکسرسائز میں ہم کسی ینگ انڈیویجول کو استعمال کرتے ہیں. تو ہم ابراہیم آپ کی کیا ایج ہے ابھی؟ آپ کی کیا عمر ہے؟ 35 ہے آپ کی؟ اچھا, ابھی آپ تو کافی بڑے ہو گئے. اچھا, نہیں میں دیکھتا ہوں. ہاں ادریس, یار تم ینگ ہو یار. کیا ہے تمہاری ایج ہے ادریس؟ 24 سال. چلو تم تو ینگ. اچھا چلو. اچھا, اب کرنا کیا ہے ادریس, یہ بتاؤ کہ ابھی ہے 2000 اینڈ ادریس, ہاں, جن کے دادا کی اذانوں کی برکت سے ہم یہاں پہنچے ہیں ادریس. تو ابھی ہے 2014 ہے نا, اور تم 24 ہو. یہ بتاؤ کہ 2024 میں کیا ہوگے؟ اچھا, یہ بتاؤ کہ 2034 میں کیا ہوگے ادریس؟ 44. اور 2044 میں کیا ہوگے ادریس؟ 54. ٹھیک ہے. اور 2054 میں کیا ہوگے ادریس؟ 60. ماشاء اللہ. اور 2064 میں کیا ہوگے ادریس؟ اگر بشرطے کہ حیات رہے, چلو میں کام آسان کر دیتا ہوں, اگر تم زندہ رہے تو کیا ہوگے؟ 74. اور 2074 میں کیا ہوگے ادریس؟ 84. اور 2084 میں کیا ہوگے ادریس؟ 94. سپوز کریں کہ یہاں تم کہیں ایگزٹ لیتے ہو, تمہیں ایگزٹ لینا ہے؟ شور؟ ہاں نہیں, تم نے لینا, نہیں لینا تو اوروں کو چھوڑ دو, تم کو لینا ہے انشاءاللہ. ہاں چلو, تو یہاں تم ایگزٹ لے لی. تمہاری زندگی کیوں بڑھ رہی ہے نا ادریس بھائی؟ اٹس گوئنگ اپ اینڈ اپ اینڈ اپ اینڈ اپ. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ 20 سال کے بعد جب تم 44 کے ہوگے تو تمہارا کیا ویژن ہے فار یور لائف ایٹ دیٹ ٹائم؟ تو یہ تو ایک ویلڈ کویشچن ہے نا, پوچھنا تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو اس ٹائم پہ, آپ کا ویژن کیا ہے فار دا ایج آف 44. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے ادریس, آپ نے ویژولائز کرنا ہے. تھوڑا آنکھیں بند کر کے نا, سونا نہیں, ہاں سوچنا ہے کہ 44 کا ہو چکا ہوں, بالوں میں چاندی آ چکی ہے نا, اور جو ہے وہ بچے ہیں, بیگم ہیں, گھر ہے, کوئی کیا کرنا چاہتا ہوں, کیا کر رہا ہوں, اس طرح سوچ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیج نمبر دیکھیں 17 پہ, یہ تو میں کر چکا ہوں نا آپ کے لیے, پیج نمبر 18 پہ ادریس آپ نے اپنا ویژن لکھنا چاہیے. یہ بہت ہی اہم ایکسرسائز ہے, اس میں کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے, اپنے خود ذہن سے سوچ کے لکھنا ہے.
لیکن اس ایکسرسائز کا فائدہ ادریس صاحب کو جب ہوگا جب آپ بالکل آنیسٹلی لکھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات آپ لکھ رہے ہوں وہ نہ آپ اپنے ابو کو بتانا چاہتے ہو نہ مجھ کو بتانا چاہتے ہو, تو آپ کا یہ کانفیڈینشیل ہے, آپ مجھے نہ بتائیں, آپ اپنے بیگم کو نہ بتائیں. ایک صاحب نے کہا نہیں جی وہ تو اگر بیگم پڑھ لیں تو, ارے بھائی کوئی کوڈ لکھ دو نا یار, میں 12 بلے لاؤں گا بلے لاؤں گا, بلے ختم, کوڈ میں لکھ دیں, خوش ہو جائیں گی کہ چلو میری بھی بلیاں اچھی لگتی ہیں. تو آپ کوئی کوڈ کر دیں لیکن لکھیں جو ہے نا آنیسٹلی, صحیح باتیں, اور بھلے مجھے نہ بتائیں, میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کوئی چیز کانفیڈینشیل ہوگی نا ابراہیم, میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کوئی چیز آپ نہیں بتانا چاہیں گے, میں نہیں پوچھوں گا, سمجھے. اچھا اب باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے, پیج نمبر 17 پہ اپنی عمر لکھنی ہے 2014 کے سامنے, اور اپنے آپ کو بھی ذرا کھینچیں کوئی 80-90 تک, کسی کا پہلے آ جائے گا کسی کے بعد میں آئے گا, لیکن ذرا کھینچیں اور پھر ایگزٹ بنائیں. اچھا یہ جب آپ کیونکہ انسٹرکٹر سے جب آپ پڑھائیں گے تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کانٹیکسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ, بھائی بہت بڑا فائدہ ہے. جو آپ یہ لکھتے جاتے ہیں نا 60, 54, 64, آپ دیکھیں جیسے ہم اوپر جا رہے تھے ادریس سوچ میں پڑھتے جا رہے تھے, آپ دیکھیں کانٹیکٹ بن رہا تھا نا, اور ایک پوائنٹ پہ کہہ دیا پتہ نہیں رہوں گا نہیں رہوں گا, وہ تو کیا یہاں پتہ تم رہو گے نہیں رہو گے, یا 34 پہ پتہ تھا تمہیں تم رہو گے, وہ تو کل کا تمہیں نہیں پتا تم رہو گے نہیں رہو گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا کل جنازہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے. ہاں اللہ نہ کرے, ابھی کوئی قرضے ورضے مجھے اتارنے ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن ہو تو سکتا ہے نا, آپ کا بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہمارے جاننے والے ہیں یہاں, کون جانتا ان کو, آپ گئے تھے, ان کے بیٹے سے آپ کی دوستی بھی تھی نا, 19 تھا نا وہ, 22 تھا وہ لڑکا, 22 سال کا لڑکا, علی اس کا نام تھا, کینیڈا گیا ہوا تھا پڑھنے اپنے بھائی کے ساتھ, صرف 2 بیٹے ہیں, کوئی بیٹیاں وغیرہ نہیں ہیں. اسرار صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں, اور جناب ہارٹ اٹیک ہوا, ڈیتھ ہو گئی. 22, کوئی ہسٹری نہیں, کوئی وہ نہیں, بلکہ اسے صبح ہوا نا ہارٹ اٹیک, صبح ہوا تھا. ہاں ہارٹ اٹیک ہوا, بھائی نے کال کیا, ایمبولینس لے کے گئی, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آئی سی یو میں اسٹیبلائز کر رہے ہیں. وہ اسٹیبلائز کرنے میں دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا, اینڈ ود ان 10 منٹس از گون. اور پچھلے ہفتے وہ باڈی آئی. اب کریں, اب کیا کریں, اللہ کا نظام ہے, کسی کا بھی کچھ ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے یہ سب جو ہے لکھنا ہے, میں آپ کو دینا چاہتا ہوں 10 منٹ, تسلی سے لیں اور لکھیں کہ آپ 20 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. جو لوگوں نے پہلے سے سوچ کے آئے تھے اس کو یہاں واپس اس پیج پہ لکھ لیں, ہے نا, تاکہ ایک دفعہ آپ کو وہ ہو جائے گا. تو آئیے بسم اللہ کریں. یہ بڑی پرسنل ایکسرسائز ہیں, جتنا آپ دل سے لکھیں گے اتنا زیادہ بینیفٹ ہوگا. اچھا بھائی, اب آپ کو ہم کچھ کاغذ اور قلم دے دیتے ہیں. بھائی ہمارے کامران بھائی کو کاغذ اور قلم دے دیں, آپ نے بھی لکھنا ہے کہ 20 سال میں آپ اپنے آپ کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں کامران. فولڈر کہاں ہے جس میں لیٹر تھا نا, جب ہم لیٹر بھیجا تھا وہ کہاں لکھا ہے لیٹر تو نہیں, وہ بس وہی ای میل. ہاں کہاں ہے, وہ آپ کو ہی دکھنا ہے, اسی فولڈر میں, میرے والے فولڈر میں تھا, دیکھ لو ذرا. ہاں نہیں نہیں کریں گے اس کو, ابھی تو پہلے کریں گے, پھر اس کو ریویو کریں گے. ہاں ابھی تو آپ پورا لکھیں نا اپنا.
جو ذہن میں آ رہا ہے.